يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ میں آج کی گفتگو کا آغاز کروں، ہمارے یہاں خواتین جو آتی ہیں تراویح کی نماز میں، ان سے متعلق ایک شکایت ہمارے سامنے آئی ہے کہ بعض خواتین آگے کی صفوں کو مکمل نہ کر کے وہ پیچھے اور صفیں بناتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ سامنے آئی کہ بعض خواتین جو ہے وہ کنارے صف میں لگنا نہیں چاہتی، وہ چاہتی کہ جہاں پہ پنکھا ہے وہاں پہ ان کو جگہ ملے. تو میں ان معزز خواتین سے، اپنی ماؤں بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ نماز کی ادائیگی میں سب بندی، جب آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو سب بنانا بھی نماز کے آداب میں سے، اس کی شرائط میں سے شامل ہے، اور اس طریقے سے ادھوری صفیں بنا کر کے نماز پڑھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صاف خلاف ورزی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ذرا سی پنکھے کی ہوا کی وجہ سے آپ کی تراویح کی نماز کا ثواب چلا جائے، تو ایسا کام نہ کریں. چاہے مردوں کی صف ہو چاہے خواتین کی صف ہو، سب بنانے کا دستور یہی ہے، طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم آگے کی صفوں کو پر کریں، اس کے بعد ہم پیچھے کی صفوں کو بنائیں. تو یہ بات جو ہے خواتین کی جماعت میں آئی تھی، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کرنا مناسب سمجھا. میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ جہاں بہت ساری عبادتوں کا مہینہ ہے، وہیں اس مہینے کی ایک بہت اہم عبادت دعا ہے. رمضان دعا کا بھی مہینہ ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر کیا ہے، روزے کا ذکر کیا ہے، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا بھی ذکر کیا ہے. قرآن کے دوسرے پارے میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا ذکر کرتے ہوئے بیچ میں ایک آیت الگ سے دعا کے بارے میں رکھی ہے، اور یہ وہی آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو بتا دیجئے میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں. شرط یہ ہے فل یستجیبوا لی، کہ بندہ میری بات مانے، ولیؤمنوا بی، میرے اوپر ایمان رکھے، لعلہم یرشدون، تاکہ بندے کو ہدایت ملے. تو اللہ تعالیٰ دعا کرنے کو بول رہا ہے، اور اسی لیے امام سفیان الثوری کہتے ہیں کہ یا من احب عبادہ الیہ من سؤالہ فاکثر سؤالہ. اے اللہ، تو اکیلی ذات ایسی ہے، تیری ذات اکیلی ذات ایسی ہے جو مانگنے والوں کو پسند کرتی ہے. انسان تو اس کا الٹ ہے نا بھئی، کوئی انسان بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے، بہت فیاض ہے، آپ بار بار اس سے مانگیں گے وہ بار بار دے گا، مگر ایک لمٹ ہے اس کی. ایک موقع ایسا آئے گا وہ جھلا کر کے بولے گا جاؤ بھائی، تم نے میرا ہی دروازہ دیکھا کیا، میرا ہی گھر دیکھا ہے کیا. یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن خالق کا معاملہ الگ ہے، اللہ کا معاملہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ مانگنے
والوں کو پسند کرتا ہے. جو جتنا زیادہ اللہ سے دعا کرے گا اللہ اس سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے. اور جس کا ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں نہ اٹھے اللہ نے اس کو گھمنڈی کہا ہے, اسے متکبر کہا ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سورہ مومن میں اللہ نے فرمایا تمہارے پروردگار کا اعلان ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي, جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور میری عبادت نہیں کرتے, میرے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, مجھ سے دعا نہیں کرتے, وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں جائیں گے. اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے عربی کا ایک شعر لکھا ہے, اللہ یکذب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یکذب. اللہ تعالیٰ تب غصہ ہوتا ہے جب اللہ سے سوال نہ کیا جائے, اللہ سے نہ مانگا جائے, اور آدم کا بیٹا تب غصہ ہوتا ہے جب اس سے بار بار مانگا جائے. انسان سے مانگا جائے تو انسان ناراض ہوتا ہے, اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دعا یہ شریعت کی تمام عبادتوں کا ایسنس ہے, جوہر ہے, خلاصہ ہے. بھئی نماز کیا ہے؟ پوری نماز دعا ہے. الحمدللہ رب العالمین سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری نماز دعا ہے. روزہ کیا ہے؟ روزے میں بھی بندہ بھوکا رہ کر کے, پیاسا رہ کر کے اللہ کے حکم سے جائز چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. زکوٰۃ بھی ایک طریقے کی دعا ہے کہ اپنے مال سے ہم 2.5% زکوٰۃ نکال کر کے اللہ سے دعا کر دے کہ اللہ تو ہمارے مال کو پاک کر دے. حج کیا ہے؟ حج کی تمام ایکٹیویٹیز میں دعا شامل ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, کہ دعا ہی اصل عبادت ہے. اور اللہ کے پیارے نبی نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء, اللہ تعالیٰ کو دعا سے زیادہ پسند کوئی چیز نہیں ہے. مگر آج ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں, اللہ ہماری دعاؤں کو سن نہیں رہا ہے. خانہ کعبہ میں دعا ہو رہی ہے اللہ بیت المقدس کو ظالموں سے نجات دے دے, لیکن ظالم تو بیت المقدس پہ قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں. کبھی نمازیوں کو تکلیف دے رہے ہیں, کبھی غزہ پہ بمباری کر رہے ہیں, کبھی بچوں کو مار رہے ہیں, کبھی عورتوں کو مار رہے ہیں. ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہیں میرے ساتھیوں؟ آج کی ہماری تقریر کا ٹاپک یہی ہے کہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ کیا ہے, کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. چند چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اور بات اپنی ختم کریں گے. دعا کی قبولیت میں جو سب سے پہلی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی کمائی پر توجہ نہیں دیتا. جب انسان حرام کمائی کھاتا ہے تب اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک لمبی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگو, اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے رسولوں کو حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے میرے رسولوں, پاک چیزوں کو کھایا کرو اور نیک عمل کیا کرو, تم جو بھی عمل کرتے ہو میں اس کو جانتا ہوں. اور اللہ نے قرآن کے دوسرے پارے میں ایمان والوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو ہم نے جو پاک روزی تم کو دی ہے اس میں سے تم کھایا کرو. اس کے بعد اللہ کے رسول کیا فرماتے ذرا غور کیجئے گا. آپ نے فرمایا ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے, اشعثا, اس کے بال میلے کچیلے ہو جاتے ہیں, اغبرا, اس کے کپڑے میلے کچیلے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں. لمبا سفر کر کے آتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, وہ سفر کر کے آیا ہے. یمد یدیہ, اپنا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے. پھر دعا میں کہتا ہے یا ربی, اے میرے رب, اے میرے رب. اللہ کو رب کہہ کے پکار رہا ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے اللہ کو پکارا جائے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے. غور کیجئے, دعا کی قبولیت کے کئی اسباب اکٹھا ہو گئے. لمبا سفر کر کے آیا ہے,
ہاتھ پھیلا کے دعا کر رہا ہے، یا ربی کہہ کے دعا کر رہا ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحرام، لیکن اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی کی، اس کا لباس حرام کمائی کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اے میرے صحابہ تم بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ حرام کمائی کھانے والا اللہ کے سامنے دعا کرتا رہے، عمرہ کرتا رہے، حج کرتا رہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کو دیکھیے، اسلاف کو دیکھیے کہ وہ بڑا لحاظ کرتے تھے کہ ہماری کمائی میں کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے۔ اپنا کھایا ہوا کھانا الٹ دیتے تھے، نکال دیتے تھے اگر شک ہو جاتا تھا کہ اس میں حرام کمائی مکس ہے۔ مگر آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ کہ نہیں صاحب، جو آ رہا ہے سب کھا رہے ہیں۔ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، نبی اکرم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ تو یہ پہلی وجہ ہے، حرام کمائی کھانے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، دعوت کا کام کرنا، یہ کام بھی آج دھیرے دھیرے بند ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ بھئی ہمارے بیچ میں کتنے نوجوان ایسے جو ٹیلنٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، قابل ہیں، مگر ان کی زندگی میں دعوت کا کوئی کام نہیں ہے۔ ہمارے بیچ میں ہزاروں لوگ ایسے جو نماز نہیں پڑھتے، ہم ان کو کبھی، ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے ملنے والے بھی ہیں، ہم کبھی اگر ان کو سمجھا دیں کہ بھئی نماز کی پابندی کرو، اگر ہمارے سمجھنے سے وہ نماز شروع کر دے تو ہمارا کیا جاتا ہے؟ مگر ہم نہیں کرتے یہ کام۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم نیکیوں کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، اور اگر تم نے یہ کام بند کر دیا اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَؤُمَّكُمْ بِعِقَابٍ مِّنْهُ، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسا عذاب تم پر نازل کرے گا، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ، کہ تم اللہ سے دعائیں تو کرو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس امت کی خصوصیت اور اسپیشلٹی ہے یہ عمل، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تمہارا کام ہے نیکی کا حکم دینا، تمہارا کام ہے برائی سے روکنا، تمہارا کام ہے اللہ کے اوپر ایمان رکھنا، معاف کرنا۔ یہ کام ہم نے علماء کے لیے خاص کر کے رکھا ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ علماء کا کام ہے؟ نہیں، یہ پوری امت کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، علماء اپنے علم کے مطابق کام کریں گے، آپ اپنے علم کے مطابق کام کریں گے، آپ کو جہاں کنفیوژن ہوگی آپ علماء سے رابطہ کریں گے، مگر دعوت کا کام تو سب کو کرنا ہے، نیکی کا حکم تو سب کو دینا ہے۔ نبی نے فرمایا ایک آیت بھی معلوم ہے تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو یہ کام اگر آپ چھوڑیں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی میرے پیارے ساتھیو۔ تیسری رکاوٹ دعا کی قبولیت میں، جب انسان بہت زیادہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے کرتوتوں کو نہ بدل لے۔ کرتوت بدل لیں گے، ہمارے اعمال بدل جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سچویشن بھی بدل دے گا۔ گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر کے ہم دعائیں اللہ سے نہیں منوا سکتے۔ اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں کہ تم اللہ سے دعا مانگتے ہو وقت صدقت طرقها بالمعاصی، جبکہ تم نے دعا کا راستہ بند کر دیا ہے گناہوں کے ذریعے۔ دوسری صدی ہجری کے ایک بہت بڑے عالم اور اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کا نام تھا ابراہیم بن ادہم۔ ابراہیم بن ادہم سے کسی نے کہا کہ حضرت ہم لوگ دعا کرتے ہیں، دعا ہماری قبول نہیں ہوتی۔ تو ابراہیم بن ادہم نے 10 باتیں بیان کی، کہا کہ تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ کہا کہ تم لوگ اللہ کو پہچانتے ہو وَلَمْ تُطِیعُوهُ، اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، وَعَرَفْتُمُ الرَّسُولَ، رسول کو پہچانتے ہو اور رسول کی سنت کی پیروی نہیں کرتے، وَعَرَفْتُمُ الْقُرْآنَ، قرآن کو پہچانتے ہو، فَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ، قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے، وَعَرَفْتُمْ نِعَمَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہو اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، وَعَرَفْتُمُ الْجَنَّةَ، جنت کو پہچانتے ہو، فَلَمْ تَطْلُبُوهَا، جنت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے،
وَعَرَبْتُمُ النَّارَ جہنم کو پہچانتے ہو, وَلَمْ تَحْرَبُوا مِنْهَا جہنم سے بھاگنے کی بچنے کی کوشش نہیں کرتے. وَعَرَبْتُمُ الشَّيْطَانَ اور شیطان کو پہچانتے ہو, فَوَافَقْتُمُ اور شیطان کی بات مانتے ہو, شیطان سے دوستی کر کے بیٹھے ہو. وَشَغَلْتُمْ بِعُیُوبِ النَّاسِ وَتَرَقْتُمْ عُیُوبَكُمْ اور لوگوں کے عیب کے پیچھے پڑے اور اپنے عیب کو بھول کے بیٹھے ہو. اور لوگوں جب یہ سارے کام تم کر رہے ہو تو تمہاری دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیو, جب ہم گناہ کے کام کریں گے, اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے, اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگو اللہ سے روزی مانگا کرو, فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ اچھے طریقے سے مانگا کرو. اور یاد رکھو گناہ کر کے اپنی روزی کا نقصان نہ کرنا, لِأَنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِندَهُ بِمَعَاصِيهِ, اس لیے کہ اللہ کی روزی اس کی معصیت کے ذریعے, اس کی نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی. اگر آپ کی روزی روٹی میں کہیں فرق پڑ رہا ہے, اچھی خاصی جاب چھوڑ گئی, اچھا خاصا چلتا پھرتا بزنس اگر ڈوب گیا, تو کبھی اس پہلو پر بھی غور کریں میرے پیارے ساتھیوں, ہم اور آپ غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی معصیت کا کام کر رہے ہیں, کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں. اس لیے کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ کبھی کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ کا اثر میں اپنے بچوں کے اور بیوی کے اخلاق میں بھی محسوس کرتا ہوں, اپنی سواری کے پھسلنے میں بھی میں اثر محسوس کرتا ہوں کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا تھا, اس کا اثر جو ہے میں محسوس کرتا ہوں. ہم لوگ ایک جملہ بولتے ہیں نا, کبھی کبھی نقصان ہوتا ہے تو ہم لوگ بولتے ہیں یار پتہ نہیں صبح صبح کس کی شکل دیکھ کے چلے آئے. کبھی کبھی راستے میں گاڑی چلا رہے ہیں, بلی راستے سے گزر گئی تو بہت سارے لوگ گاڑی کی بریک دب مار دیتے ہیں کہ نہیں صاحب بلی گزر گئی. بلی کے گزرنے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا, صبح صبح کسی کی شکل دیکھنے سے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا, لیکن ہاں گناہوں کی جو منحوسیت ہے, گناہوں کی نحوست, وہ ہماری زندگی پر اثر ڈالتی ہے. بات یاد رکھو, انسان کی زندگی میں سب سے منحوس چیز کوئی ہے, اس کے گناہ ہے, اللہ کی نافرمانی ہے, اللہ کی معصیت. اور آگے بڑھیے, دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم اور آپ کبھی کبھی دعا میں جلد بازی کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یستعجل, بندے کی دعا تب تک قبول ہوتی ہے جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے, کہے کہ اے اللہ میں نے دعا کی, میری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی؟ بھئی آپ نے دعا کی, اب آپ اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے, اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو بیکار نہیں جانے دے گا. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے, دعا کبھی ویسٹ نہیں جاتی. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ دعا میں تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ملتی ہے, یا تو دعا آپ کی قبول ہو جاتی ہے, یا آپ کی دعا ذخیرہ بن کر, اسٹور بن کر کے آپ کی نیکی بن جاتی ہے, یا اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے. دعا کبھی ویسٹ نہیں جاتی. جب نبی نے فرمایا تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی تب تو ہم کو بہت زیادہ دعا کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اللہ اکثر, اللہ تم سے بھی زیادہ دینے والا ہے, تم جتنی بھی دعا کرو اللہ کو کوئی کمی پڑنے والی نہیں ہے. تو ایک دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہماری جلد بازی ہے, ایک دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ کہ ہماری غفلت ہے. ہم دعا تو کر رہے ہیں, دل ہمارا کہیں اور ہے. نہیں, آپ کا دل پریزنٹ ہونا چاہیے, آپ کی دعا, آپ کی زبان اور آپ کی دعا کا, آپ کے دل کا اٹیچمنٹ ہونا چاہیے. زبان سے دعائیں نکل رہی ہیں اور ہم دل کہیں اور ہے, ایسی دعا اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوگی. ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن, اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی دعا قبول نہیں کرتا ہے جو دل کی غفلت کے ساتھ دعا کرے. دعا کرو, دل کے پریزنس کے ساتھ دعا کرو, پورے کنسنٹریشن کے ساتھ دعا کرو, اور دل کے یقین کے ساتھ دعا کرو. اسی لیے اللہ کے نبی نے منع کیا کہ اللہ کے ساتھ اگر مگر لگا کے دعا مت کرو. اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ کو دے دے, اے اللہ اگر تیری مرضی ہو تو مجھے عمرہ کرا دے. بھئی اللہ تعالیٰ کو کون فورس کر سکتا ہے؟ اللہ سے کبھی اگر لگا کے دعا نہیں کرنا چاہیے. اللہ آپ کے اف اینڈ بٹ کا محتاج نہیں ہے. اللہ سے ہمیشہ شیورٹی کے ساتھ, ایشورنس کے ساتھ دعا کرنا, یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے. اے اللہ تو مجھے یہ نعمت دے دے. اللہ کو کبھی اگر مگر لگا کے دعا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ سے دعا کرو یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے گا. دعا کی قبولیت میں ایک رکاوٹ اور ہے, وہ کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہم کو ابھی مل جائے, اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر ہے کہ یہ چیز ابھی ہمارے حق میں بہتر ہے کہ نہیں. آپ دیکھیے اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ گئے, اور اس کے بعد 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ سے مدینہ گئے اور 8 سال کے بعد اسی مکہ میں واپس آئے اور عزت کے ساتھ آئے, شان کے ساتھ آئے. تو کیا نبی جب مکہ سے نکل رہے تھے تو آپ کے دل میں یہ تڑپ نہیں تھی, یہ جذبہ نہیں تھا کہ اے اللہ یہ مکہ والے اسلام لے آئے, مکہ میں توحید پھیل جائے, کھانے کعبہ بتوں سے پاک ہو جائے؟ وہ ساری تمنائیں تو تھیں, دعائیں بھی تھی نبی کی, مگر اس دعا کی قبولیت کا ایک ٹائم تھا. تو ہماری کون سی دعا کب ہمارے حق میں بہتر ہے یہ اللہ جانتا ہے. اسی لیے آپ کا کام دعا کرنا ہے, آپ دعا کر کے اللہ کے اوپر چھوڑ دیجیے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہو, تم کسی چیز کو پسند کرو وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو. ایک اسلاف میں سے ایک آدمی نے دعا کی کہ اللہ میں تیری راہ میں غزوہ کرنا چاہتا ہوں, جہاد کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئی کہ ابھی تیرے حق میں اللہ کی راہ میں غزوہ کرنا, جہاد کرنا یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ اگر تو اللہ کی راہ میں لڑا تو تو قید ہو جائے گا, اور قید میں جانے کے بعد تو نصرانی ہو جائے گا, مرتد ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ابھی تیرا غزوے میں جانا اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. یہ واقعات لکھے ہیں اسلاف کے, علامہ ابن رجب وغیرہ نے, یہ بتاتے ہیں کہ ہماری دعا کی قبولیت ہمارے حق میں کب بہتر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ بہتر معلوم ہے. دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ایک اور چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں, کہ دعا میں انسان کوئی غلط چیز مانگ رہا ہے. ہمارے سامنے ایسے بھی کیس آتے ہیں, کوئی شادی شدہ عورت ہے, اب ایک انسان اس کے بارے میں دعا کر رہا ہے, یا اللہ میرا نکاح اس عورت سے کر رہا ہے. غلط دعا کر رہا ہے بھائی تو. جو عورت شادی شدہ ہے اس عورت سے کے بارے میں تیرا یہ دعا کرنا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے جدا ہو کر تیرے نکاح میں آ جائے, اور کوئی مولوی کوئی عامل کوئی یہ دعویٰ بھی کر دے کہ ہاں صاحب میں ایسی دعا بتا دوں گا, ایسا وظیفہ بتا دوں گا. بکواس کر رہا ہے وہ. قرآن کہہ رہا ہے والمحصنات من النساء, جو عورتیں آلریڈی کسی کے نکاح میں ہیں وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہیں, تم ان کے حق میں دعا کر رہے ہو. ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا دعا کر رہا ہے. کیا دعا کر رہا ہے؟ اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت میں ایک سفید رنگ کے محل کا جو جنت کے رائٹ سائڈ میں ہو. تو انہوں نے کہا بھئی تو کیا دعا کر رہا ہے؟ کہا یہ دعا میں اعتداء ہے, حد سے تجاوز ہے, یہ مت کرو تم. اللہ سے سمپل دعا مانگو, اللہم انی اسألک الجنہ, اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں. یہ جنت میں اس کلر کا محل ہو اور اس سائڈ میں ہو, یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ دعا میں بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. ایک مرتبہ میں نے ایک پاکستانی عالم کی ایک دعا نیٹ پر آئی تھی, میں اتفاق سے ویڈیو میری نظر سے گزرا. اب صاحب وہ دعا کر رہے ہیں شب قدر میں. اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے, دعائیں کر رہے ہیں, رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں اور اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. یہ سب بھی بڑا شو آف ہو رہا ہے, دعاؤں کو میں بھی شو آف ہو رہا ہے. اب وہ دعا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اللہ تو اگر انسان ہوتا تو میں تیرا پیر پکڑ لیتا, ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے, استغفر اللہ. یہ کیا ہے بھائی, یہ دعا مانگنے کا کیا انداز ہے؟ اے اللہ میں تیرے پیر پڑ جاؤں, میں تیرے قدم پڑ جاؤں, اے اللہ مجھ میری توبہ قبول کر لے. یہ بھائی نبی نے جو الفاظ سکھائے وہ سب سے بہترین الفاظ ہیں, اس میں بلا وجہ اس طریقے کی جو ہے فضول باتیں ایڈ کر کے آپ دعا کے مقصد سے ہٹ رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. تو دعا میں حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے. دعا میں اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ما لم يدعو باسم او قطیعۃ الرحم, کہ دعا تب تک قبول ہوتی ہے جب تک دعا میں کوئی گناہ کا سوال انسان نہ کرے اور کسی سے رشتہ کاٹنے کی دعا نہ کرے. تو دعا کی قبولیت میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. دعا کی قبولیت میں ایک رکاوٹ اور ہے, انسان دعا کر رہا ہے اور دوسری طرف انسان اسباب اختیار نہیں کر رہا ہے. اب بھائی شادی ہوئی نہیں اور آپ دعا کریں یا اللہ نیک بیٹا عطا فرما, بھائی یہ کیسے ہوگا بھائی؟ اسباب اختیار کرنا ہے آپ کو. آپ کا بچہ بیمار ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے, یا اللہ میرے بیٹے کو شفا دے دے. اللہ نے حکم دیا نا کہ تم ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ. امام شابی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. وہ ایک جگہ گزر رہے تھے تو ایک اونٹ تھا, اونٹ کو خارش کی بیماری تھی, کھجلی کی. تو جس کا اونٹ تھا اس سے انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ دوا علاج کروایا اس کا کہ نہیں کروایا؟ کہا کہ نہیں میں نے دعا کروائی ہے, ہمارے گاؤں میں ایک بڑھیا عورت ہے وہ دعا کر دیتی ہے, ہمارا اونٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو کہا کہ ایک کام کرو, بہت اچھی بات ہے, بڑھیا عورت سے تم دعا کروا رہے ہو, اس دعا میں تھوڑا تارکول ملوا دو. تارکول جو ہے نا, وہ اونٹ کو جب بیماری ہوتی تو تارکول اس کے بدن پہ لگاتے تھے تو کھجلی کی بیماری دور ہو جاتی تھی.
تو امام شافعی نے کہا دعا بہت اچھی ہے، دعا کے ساتھ تھوڑا سا تارکول ملا دو. کیا مطلب اسباب اختیار کرو. اللہ کے رسول کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ اسباب اختیار کر کے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے. بھئی اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ کا 480 کلومیٹر کا سفر طے کیا کہ نہیں کیا؟ اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی کہ نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا اپنے نبی کو ایک بہترین قالین پہ بٹھا دیتا اور قالین ہوا میں اڑتا اور مکہ سے مدینہ چند سیکنڈ میں نبی پہنچ جاتے. کیا یہ بات ناممکن تھی اللہ تعالیٰ کے لیے؟ مگر نہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، اس دنیا میں اسباب کے تحت کام ہوتا ہے. نبی اکرم نے پوری پلاننگ کی. مکہ سے مدینہ کا جو نارمل روٹ تھا آپ نے وہ روٹ نہیں اپنایا، آپ نے سمندر کے کنارے کا روٹ جو بہت لمبا روٹ تھا، جس روٹ سے عام طور سے لوگ مدینہ نہیں جاتے تھے، اس روٹ سے آپ گئے. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو نارمل روٹ تھا مکہ سے مدینہ کا، اس کا 3x روٹ، اس کا 3 گنا زیادہ یہ روٹ تھا. اور باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو گائیڈ رکھا، اور وہ گائیڈ بھی کون تھا؟ اس کا نام تھا عبداللہ بن اریقید، اور وہ غیر مسلم تھا. وہ غیر مسلم تھا. غیر مسلم کو اللہ کے نبی نے گائیڈ رکھا. اس میں سبق یہ ہے کہ آپ کو اگر اپنے ملت کے حق میں، اپنے دین کے حق میں، اپنی جماعت کے حق میں اگر کسی غیر مسلم سے بھی کام لینا پڑے تو آپ لیجئے. عبداللہ بن اریقید کو آپ نے گائیڈ رکھا. 3 دن تک آپ غار ثور میں چھپے رہے. غار ثور کہاں ہے؟ جو لوگ حاجی ہیں، حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، جا کے دیکھیں غار ثور مکہ سے مدینہ کے روٹ میں نہیں ہے، مکہ سے یمن کے روٹ میں ہے. اور کتنی اونچائی پر ہے غار ثور؟ وہاں 3 دن تک آپ چھپے رہے. 3 دن تک اس غار ثور میں اللہ کے نبی کا ٹفن آتا تھا. کون ٹفن لے کے آتا تھا؟ حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی حضرت اسما لے کے آتی تھی. سوچو کہ ایک لڑکی، ایک عورت اپنے گھر سے لمبا سفر کر کے پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے باپ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ٹفن لاتی ہے. ایک دن ٹفن پیک کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا تو حضرت اسما نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے اس کو ٹفن باندھنے کا کپڑا بنا دیا. اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے ذات النطاقین. وہ دو کمر بند والی، 2 دوپٹے والی، ان کے دوپٹے کے 2 ٹکڑے ہو گئے اللہ کے رسول کا ٹفن باندھنے کے لیے. اور جب اللہ کے نبی ہجرت کے سفر پہ نکل گئے تو آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں تلاشی لینے کے لیے ابو جہل آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. حضرت اسما دروازہ کھولتی ہیں، پوچھتا ہے کہاں ہے تیرا باپ؟ حضرت اسما جانتی تھیں مگر کہتی ہیں مجھے نہیں پتا. اب ابو جہل کھینچ کے تھپڑ مارتا ہے اور حضرت اسما کو اتنا زور سے تھپڑ مارتا ہے ان کے کان کی بالی زمین پہ گر جاتی ہے. اللہ اکبر. بیٹیاں تو بڑے لاڈ سے پالی جاتی ہے نا. اور ابو بکر صدیق اپنے خاندان کے سردار تھے، ان کی بیٹی کتنے لاڈ سے پلی ہوگی. اسلام کے لیے ان لاڈلی بچیوں نے، اپنے باپ کی ان لاڈلی بیٹیوں نے اور اسلام کی ان آئیڈیل خواتین نے اپنے چہرے پہ تھپڑ کھائے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. تب یہ اسلام ہمیں ملا ہے اور یہ دولت ہمیں ملی ہے، یہ نعمت ہمیں ملی ہے. تو دین ہمارا اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے میرے ساتھیوں. اسباب کو اختیار کرو اور اس کے بعد اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ کرو، اللہ سے دعا کرو. یہ شریعت کی تعلیم ہے. تو یہ چند باتیں تھیں دعا کے قبولیت کے سلسلے میں جو رکاوٹ ہیں. یہ 2-3 سوالات آئے ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلا ہمارے سامنے سوال آیا ہے کہ ہمارے زکوٰۃ کا پیسہ جو ہم 20 سال سے ایک فیملی کو دے رہے ہیں، کیا اس فیملی کی بیٹی کو ہم شادی کر سکتے ہیں؟ کیا اس کو گھر کی بہو بنا سکتے ہیں جو کہ ہمارے زکوٰۃ کے پیسے سے ان کا گزر ہوا ہے؟ بالکل بنا سکتے ہیں. کوئی ایسی شریعت میں کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ نے جس فیملی میں زکوٰۃ دیا ہے اس فیملی میں آپ جو ہے رشتہ داری نہیں کر سکتے. اگر کوئی مناسب رشتہ ہے تو آپ بالکل اس گھر کی لڑکی کو بہو بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسرا سوال ہے کہ جس گھر میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کیا اس گھر کی شادی میں جا کر کھانا کھا سکتے ہیں؟ ان کا خرچ بھی ہماری زکوٰۃ کے پیسوں میں ہو رہا ہے. بالکل کھا سکتے ہیں. دیکھیے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آپ نے کسی غریب انسان کو زکوٰۃ دیا، اب وہ انسان اپنی کسی خوشی کے موقع پر آپ کے گھر میں آپ کو دعوت دے رہا ہے. اب ہم کو کیا لگتا ہے یار ہمارا تو زکوٰۃ کا پیسہ اس کے گھر میں گیا ہے اور اسی پیسے سے وہ ہم کو دعوت کھلا رہا ہے تو ہم زکوٰۃ کھائیں گے. آپ کے لیے وہ زکوٰۃ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے ایسے صحابہ کی دعوت بھی کھاتے تھے جو خود ان کو زکوٰۃ ملی مگر انہوں نے بطور گفٹ اللہ کے نبی کو کھلایا یا بطور تحفہ انہوں نے کھلایا. تو ملکیت چینج ہونے سے شریعت میں مسئلہ چینج ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. اسی لیے جو سود کا پیسہ ہوتا ہے، بینک میں انٹرسٹ کا پیسہ ہوتا ہے، اس میں جن علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ پیسہ صرف غیر مسلم کو دینا چاہیے، وہ بات ٹھیک نہیں لگتی ہے. غیر مسلم کے ساتھ ساتھ آپ اگر کوئی مسلمان ہے مجبور ہے، آج بہت سارے لوگ دوا علاج کے لیے پریشان ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں،
بہت سارے لوگ فضول کیس میں مبتلا ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ اس انٹرسٹ کی رقم سے ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے جب ہم اپنے لیے انٹرسٹ کی رقم پسند نہیں کرتے تو وہ تو ہمارا مسلمان بھائی ہے، تو وہاں یہ مسئلہ ہر جگہ اپلائی نہیں ہوگا. انٹرسٹ کی رقم آپ کو ملی تھی، آپ کے لیے حرام تھی، جب آپ نے دوسرے کو مدد کے لیے دے دی تو اب ملکیت چینج ہو گیا، اب اس کے لیے وہ حرام کی رقم نہیں ہے، وہ رقم اس کو وہ یوز کر سکتا ہے. ہاں اس پر آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا اور نہ ثواب کی نیت کرنا ہے. تو ملکیت چینج ہونے سے مسئلہ چینج ہو جاتا ہے، اس لیے جس کے گھر میں آپ نے زکوٰۃ کی رقم دی تھی اس کی دعوت آپ کھا سکتے ہیں. تیسرا مسئلہ ہے کہ کسی کے گھر مہمان بن کے گئے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کی کمائی کا پیسہ برابر نہیں ہے، بہت اصرار کرنے پر ہم کچھ کھا لیے اور گھر آ کر اس کھانے کے بدلے ہم پیسہ کسی غریب کو دے دیے. کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک مسئلہ یاد رکھیے، آپ اگر کسی کے گھر دعوت کھا رہے ہیں اور اس انسان کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ وہ حرام کا کاروبار کر رہا ہے، اور حرام کے کاروبار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کسی کے کاروبار کے بارے میں 100% ہم اس بات کا یقین کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کی کمائی حلال ہے؟ کسی کے بارے میں یہ کنفرمیشن کرنا تو بہت مشکل ہے. تو یہ اصول علماء نے بتایا ہے کہ اگر کسی کی کمائی زیادہ تر حرام کمائی ہے یا اس کا میجر حصہ حرام کمائی کا ہے، ایسے انسان کے گھر میں دعوت نہیں کھانا چاہیے. لیکن اگر کسی کی کمائی مخلوط ہے، یعنی اس کا بڑا حصہ حلال بزنس کا ہے، کچھ اس کے حرام ذریعہ آمدنی بھی ہیں، اس کے گھر میں آپ دعوت کھا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی جو ہوتے تھے، یہودی حرام کھاتے تھے، اور باقاعدہ قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ وہ سود کھاتے تھے، اکالون للسود، حرام کھاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی دعوت کھائی ہے بہت ساری. بلکہ آپ کو جو زہر ملا ہوا گوشت دیا گیا تھا وہ بھی یہودی کے گھر، خیبر کے یہودی کے گھر میں آپ نے کھایا تھا. تو یہ جو دعوت اللہ کے نبی نے کھائی ہے اس سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ اگر کسی کی کمائی مخلوط ہے، مکس ہے، اور اس میں بڑا حصہ صحیح ہے اور کچھ حصہ حرام کمائی کا، تو اس کے گھر بھی آپ دعوت کھا سکتے ہیں. لیکن اگر میجر حصہ یا پورا اس کی کمائی حرام کمائی کیے، پھر اس کے گھر میں آپ دعوت نہیں کھائیں گے، چاہے وہ ناراض ہو جائے، چاہے وہ اپنا کوئی رشتہ دار ہو. آپ صاحب کہتے بھائی میں آپ کے گھر دعوت نہیں کھا سکتا. اور اگر ایسے انسان کے گھر دعوت کھائے ہیں تو توبہ اور استغفار کیجئے، وہ اتنا پیسہ کسی غریب کو صدقہ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ واللہ اعلم بالصواب. تو یہ دعا کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دعا کے آداب کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈپازٹ پر زکوٰۃ کا حکم، دکان اور مکان کرائے پہ لینے کے لیے دیے گئے ڈپازٹ پر زکوٰۃ دینا ہے، دکان میں رکھے سامان پر زکوٰۃ دینا. دیکھیے ڈپازٹ جو ہے، آپ نے کسی کو دکان لی اور ڈپازٹ آپ نے دیا، ٹھیک ہے، اب وہ ڈپازٹ کب تک اگلے کے پاس رہے گا؟ جب تک آپ مکان استعمال کر رہے ہیں. اب شریعت میں زکوٰۃ کے لیے کنڈیشن کیا ہے کہ ہم اس مال کی زکوٰۃ دیں گے جس کے ہم مالک ہیں. ڈپازٹ میں ہم نے جو رقم دی ہے اس رقم کے ہم مالک تو نہیں ہیں. مالک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ رقم آپ کے پاس ہو یا وہ رقم جب چاہے تب آپ لے لیں. ڈپازٹ والی رقم جب چاہے تب تو ہم نہیں لے سکتے، جب تک ہم مکان خالی نہیں کریں گے اور اس کے بعد بھی وہ اگلا دے گا تب ہم کو ملے گی. ضروری نہیں کہ وہ فوراً مل جائے. اس لیے ڈپازٹ والی رقم پہ آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں. ہاں جب وہ رقم ملے گی آپ کو تو پھر آپ 1 سال کا ویٹ نہیں کریں گے، ملتے ہی آپ اس پر 2.5% زکوٰۃ نکال دیں گے، پھر آپ 1 سال کا ویٹ نہیں کریں گے. دکان میں رکھے ہوئے سامان پہ زکوٰۃ کا مسئلہ میں نے جمعہ کے خطبے میں بتایا تھا کہ آپ کی دکان پر جو بھی مال ہے وہ آپ کا سامان تجارت ہے، مال تجارت ہے، اور مال تجارت آپ کا کیپٹل ہے، اور کیپٹل پہ زکوٰۃ آپ کو دینا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف سیونگ پہ زکوٰۃ دینا ہے. اگر آپ تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تو آپ کا کیپٹل بھی وہ اس رقم سے بھی آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. ہاں کس چیز پہ آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے؟ اگر آپ کی مشینری ہے، آپ کا کوئی کارخانہ ہے، اس میں جو مشینری ہے، مشینری پہ آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے. آپ کسی چیز کا کارخانہ چلا رہے ہیں تو آپ کے پاس جو را میٹیریل ہے وہ آپ کا کیپٹل ہے، اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. را میٹیریل سے جو پروڈکٹ تیار ہو رہا ہے وہ آپ کا کیپٹل ہے، اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. تو جب آپ اپنے زکوٰۃ کا کیلکولیشن کریں گے تو را میٹیریل کو، اپنے پروڈکٹ کو، اپنے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں جو پیسہ ہے، جو بھی آپ کا ٹرن اوور میں آپ کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے، جو پیسہ آپ کو پارٹیوں سے لینا ہے، ان سب کو آپ پلس کریں گے، اور جو پیسہ آپ کو مارکیٹ میں دینا ہے اس کو آپ مائنس کریں گے، اور اس کے بعد جو رقم آئے گی وہ آپ کی ایگزیکٹ اماؤنٹ ہوگا، اس پہ آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینا ہے. یہ مسئلہ ہے. اسی طریقے سے مکان آپ نے اگر بنانے کے لیے مکان زمین لیے کہ بھائی ہم یہاں مکان بنائیں گے بچوں کے لیے، زکوٰۃ آپ کو نہیں دینا ہے. ہاں اگر آپ نے کوئی پلاٹ لیا، کوئی فلیٹ لیا، مقصد یہ ہے کہ بھائی آج یہ 10 لاکھ کا ہے، کل
اگر یہ 20 لاکھ کا ہو جائے ہم بیچ دیں گے تو اب یہ انویسٹمنٹ مانا جائے گا, اور انویسٹمنٹ پہ زکوٰۃ ہے آپ کو اس پہ کرنٹ ویلو کے حساب سے آپ ہر سال اس فلیٹ کی اس پلاٹ کی جو کرنٹ ویلو ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے. ہاں اگر آپ کی ابھی نیت کلیئر نہیں ہے کہ آپ اس مکان کا کیا کریں, بس آپ نے زمین لے لیا, تو جب تک آپ کی نیت اس کو بیچنے کی نہیں ہے تب تک آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے. آپ نے مکان لے کر کے اس میں کمرے بنا دیے, دکانیں ڈال دی, اس کو بھاڑے پہ دے دیا, تو اب آپ کو اس مکان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں دینا ہے, اس سے جو بھاڑا آ رہا ہے اس کو آپ اپنی کمائی میں ایڈ کریں گے اور اس پہ آپ زکوٰۃ نکالیں گے. تو یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. زکوٰۃ کے تعلق سے اگر اور بھی آپ کے ذہن میں کنفیوژن ہو, آپ اسی طریقے سے سوالات پوچھیں گے, انشاءاللہ ہم اپنے دروس میں اس کا جواب دیں گے. کہ پیسے میں جو زکوٰۃ ہے اس کے لیے ہم چاندی کو جو ہے معیار بنائیں گے. اب چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 595 گرام چاندی. اب مارکیٹ میں آپ پتہ کر لیجئے کہ چاندی کا اس وقت کیا ریٹ ہے. میں نے ابھی چیک نہیں کیا کہ لیٹسٹ کیا ریٹ ہے. مان لیجئے فار ایگزامپل کہ اگر چاندی کا جو ریٹ ہے وہ لگ بھگ 1 لاکھ روپیہ پر کے جی ہے, تو 595 گرام چاندی کی قیمت تقریباً 55-60 ہزار روپیہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو 60 ہزار کا جو اماؤنٹ ہے, یہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ اس کو کرنٹ ویلو چیک کر لیجئے. یہ اماؤنٹ آپ کی, یعنی آپ کے پاس اگر کیش پیسہ ہے یا بینک میں بیلنس ہے, اس کے لیے یہ 60 ہزار کی رقم جو ہے یہ ایک نصاب بن گئی کہ اگر اتنی رقم یا اس سے ایبو رقم آپ کے اوپر ہے تو اس پورے رقم کا 2.5% آپ کو دینا ہے. یہ بھی غلط فہمی دور کر لیجئے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ 595 کے اوپر جتنا پیسہ رہے گا اس پہ ہم کو زکوٰۃ دینا ہے. ایسا نہیں, پورے اماؤنٹ پر 595 گرام چاندی کی ویلو کے برابر آپ کے پاس پیسہ ہے یا اس سے زیادہ پیسہ ہے تو اس پورے اماؤنٹ پر آپ کو 2.5%, 2.5% پیسہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین دعا کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.